अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पे बैठा ये ख़ानदान है जिसके दो सगे भाइयों को तकरीबन 7 साल पहले और एक भाई को 1 साल पहले उठाया गया, लापता किया गया और उनका कुछ भी मालूम नहीं। जाहिद अमीन 2014 में जब उठाए गए तो उनकी उम्र 22 साल थी, अब वो 7 साल से लापता हैं। और जो सादिक अमीन हैं उनको 2021 में उठाया गया, उनकी उम्र 25 साल थी, अब वो 26 साल के हैं। इन दोनों भाइयों को, एक ही ख़ानदान के दो चश्मो चराग, उनको लापता किया गया और हमारे इदारे, हमारी अदालतें, हमारी हुकूमतें बज़ाहिर बेबस नज़र आते हैं या फिर इस जुर्म के एयानतकार नज़र आते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त के ज़रिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिनकी सरबराही मशहूर व मारूफ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कर रहे हैं, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हुए थे। प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ऑफ इंक्वायरी तब जारी करता है जब ये खदशा पैदा हो कि रियासती इदारे ने इन अफराद को उठाया है। उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे अभी तक अमल नहीं हुआ था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त के ज़रिए कहा गया था कि उन प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद करवाया जाए। तो आज चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी को ये हुक्म दिया है कि आइंदा हफ्ते ये बताया जाए कि इन दो भाइयों के लापता होने के हवाले से और उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे उन पे अमल क्यों नहीं हुआ और सरकारी अदारे उन दोनों भाइयों को कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने पेश करने में क्यों नाकाम हैं। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस फैमिली से और आज की अदालती कार्रवाई के मतलब जानते हैं इनके वकला एडवोकेट ईमान मज़ारी से। और हमारे साथ मौजूद हैं आमना मसूद जंजुआ भी, हम इससे भी बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो ईमान मज़ारी, आप बताना चाहेंगी कि ये क्या आज अदालत ने हुक्म दिया है? जी देखें, आज कमीशन ऑफ इंक्वायरी जबरी गुमशुदगियों की जो है उन्होंने टाइम मांगा, मज़ीद टाइम मांगा कि हमें अपना जवाब देने के लिए टाइम दिया जाए। उनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। एक केस में प्रोडक्शन ऑर्डर 21 दिसंबर 2021 का है, दूसरा केस फेयरली रीसेंट है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बेसिकली कमीशन हमेशा की तरह टाइम मांग रही है और अपनी नाकामी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आमना मसूद जंजुआ, ये केस कितना पुराना है और अदालतों में इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ क्यों नहीं हो पा रही, और हाई कोर्ट में आप लोग कब आए? हाई कोर्ट को हम लास्ट ईयर आए थे 2021 में, मार्च में, और पूरा एक साल वहाँ पे हेयरिंग्स होती रहीं, मगर दोनों भाइयों में से कोई भी प्रोड्यूस नहीं किया गया, जबकि शाहिद महमूद अब्बासी ने क्लियर कट जो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा था कि बंदों को प्रोड्यूस करें, वरना आप खुद हर हेयरिंग में आप लोग आया करेंगे। मगर बदकिस्मती से अब इनके जो माँ बाप हैं और इनके जो पूरा बहुत बड़ी एक फैमिली है, सब मेंटली अपसेट हैं। यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी, एक तो बहुत बूढ़े माँ बाप हैं और उनके 2 बेटों का गायब होना एक वैसे ही बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वो इस केस की समाअत करते रहे हैं और उन्होंने, मुझे याद है, बड़े जारहाना अंदाज से बड़े सख्त अहकामात भी जारी किए, फिर अचानक वो मंजर-ए-आम से कहाँ गायब हो गए? फिर अचानक वो एक हेयरिंग में, जबकि बहुत अच्छा एक कोई ऑर्डर एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनका ट्रांसफ़र मुल्तान कर दिया जाता है। वहाँ पर असजद गुराल जो हैं वो वहाँ पे एक जज की हैसियत में आ जाते हैं और सेम डे वो तमाम, सिर्फ इन 2 की नहीं थी पिटिशन, बल्कि 6 पिटिशन्स थी जो कि तमाम डिसअपीयर्ड इंडिविजुअल्स की थी, वो सब की सब उन्होंने उसी दिन ख़त्म कर दी थी। और जबकि कोई इंसाफ नहीं मिला था और कहा यह गया था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो करेगा, इनको इंसाफ दिलाएगा। तो हम तो अब इस्लामाबाद हम इसीलिए आए हैं कि हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी के ख़िलाफ़ आए कि वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, इतने ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग है और इनकी ज़बान में जो प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो केस क्लोज़ हो गया है और अब उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ना वो बंदा पेश किया जाएगा और ना ही कुछ और उसके अंदर हेयरिंग्स भी नहीं होंगे। हम बात करते हैं इन लापता 2 भाइयों के एक और भाई जो हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम क्या है? सुल्तान महमूद। जी सुल्तान साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे इन दोनों भाइयों के, क्या ये शादीशुदा हैं और क्या किस सूरत-ए-हाल का सामना आपकी फैमिली को? सर, इस तरह के ये जो बड़े थे जाहिद अमीन सर, वो ऑटोकेट कर रहे थे और वो शादीशुदा थे उस वक्त। तो इसको सर 11 जुलाई 2014 को एक दिन रात को 9 बजे वहाँ पे लोग आए सिविल कपड़ों में, उन्होंने पूछा कि जैद घर पे है, तो घर पे वालिद साहब ने कहा जी घर पे। तो जैद बाहर निकला और बाहर आया तो उन्होंने उसको पकड़ा और ले जाना चाहा। तो अब उन्हें पूछा कि आप कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा जी हम सरकारी लोग हैं, हम गवर्नमेंट के बंदे हैं, तो हम कुछ पूछना चाहते हैं, 3 दिन के बाद हम इसको वापस छोड़ देंगे।
اس کے بعد سر لے گئے اور پورے محلے کے سامنے پورا محلہ دکھ رہا تھا، وہ لے گئے وہ لوگ. آج تک سر اس کا کوئی علم نہیں ہے. ہم نے پھر کوشش کی ہے ایف آئی آر کٹانے کی. ایف آئی آر سے ہماری 1 سال ہماری ایف آئی آر نہیں کٹ سکی. اور اس کے بعد ہم گئے جو مسنگ پرسن جو کمیشن ہے وہاں پہ گئے. وہاں پہ سر یہ چلتا رہا کچھ 5-6 سال چلتا رہا. اس کے بعد اس کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ سر کوئی عمل نہیں ہوا. اس کا کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے جب شروع میں سر میں آیا تھا تو مجھے جاوید اقبال صاحب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو بندہ ہے وہ تھوڑا سا دور ہے، کہیں دور کیمپوں میں ہے تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں، آپ تسلی رکھیں. تو پھر جب وہ نیب کے چیئرمین میں گئے یہاں سے چلے گیا تو اس کے بعد پھر پیچھے کچھ نہیں رہا. پیچھے فضل الرحمان صاحب تھے. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ سر اس طرح اگر ہم آتے رہیں جاتے رہیں تو پھر یہاں پہ تو میرے خیال میں ایک ٹائم کا ضیاع ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس فارم پہ کوئی اعتماد نہیں تو پھر کہیں آپ کہیں اور چلے جائیں. تو سر پھر میں ہائی کورٹ جو راولپنڈی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہاں چلا گیا. وہاں سر میں نے پٹیشن دائر کی 2019 میں سر. تو وہاں پہ پہلی پیشی پر انہوں نے کلوز کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو جو کیس ہے وہ چل رہا ہے کمیشن میں تو آپ کی یہاں سنائی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سر یہ چلتا رہا. اس کے بعد جو دوسرے بھائی تھے صادق امین وہ سر اس طرح کچھ لوگ مجھ سے رابطے میں ہم نے فون کیا کہ ہاں جی زید کے جو ہے نا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں تو آپ ہمیں ملیں اور ہم نے کچھ معلومات کرنے کی باتیں پوچھنی ہے. وہ ایک نے مجھے اپنا نام محسن بتایا اور ایک نے اپنا نام حمزہ بتایا اور میں ان سے باہر ہوٹل پہ ملا، ان کو چائے وغیرہ پلائی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے کوئی چیزیں لینی تھی. ان کی جو چیز لینی تھی وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کوئی چیزیں لینی تھی میں نے ان کو دے دی ہیں. تو پھر وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ ہاں جی ہم نے کوئی مزید چیزیں پوچھنی ہے، آپ کے بھائیوں سے ملنا ہے جو گھر پہ ہیں. تو میں نے کہا کہ سر آپ ایسے کریں کہ آپ نے چیزیں پوچھیں تو میرے گھر آ جائیں. جمعے کا دن تھا تو سر میں نے ان کو اپنے گھر لے کے آیا، بیٹھک میں ان کو بٹھایا، ان کو چائے وغیرہ پلائی، بسکٹ سر ان کو کھلایا. تو انہوں نے معلومات کی کہ ہاں جی جو صادق ہے یہ کیونکہ سعودی عرب گیا تھا پاسپورٹ کے ذریعے تو میں نے پاسپورٹ دکھایا اور اس کے بعد آئی ڈی کارڈ وغیرہ دیا. صادق سامنے بیٹھا ہی تھا سامنے، اس کی ملاقات کرائی، ابو تھے، ہم سب میں ساتھ تھا ان کے. تو پھر کافی دیر بیٹھے رہے، کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سیٹسفائی ہیں اور ہم نے یہ چیزیں جمع کرانی وہاں پہ کمیشن میں، تو امید ہے کہ جو زاہد ہے وہ آ جائے گا. سر اس کے بعد اس کا نمبر میں نے چیک نہیں کیا. آخری دفعہ مجھے کال موسن کہی تھی کہ ہاں جی آپ کی ذرا. میں نے کہا سر میں تو ادھر ہوں اڈیالہ روڈ پہ ہوں. تو صادق کی طرح میں کہ سر وہ ڈی ایچ ایم میں کہاں پہ گیا ہوا ہے. تو اس کے بعد سر کوئی 15 دن کے بعد یہ 9 مارچ کو رات کو 12 بجے ہم ٹی وی لان میں سب بیٹھے ہوئے تھے سر. تو یہ لوگ دیوار پھلانگ کے نیچے سیڑھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے اور دیوار پھلانگ کے اندر آگے گن ان کے پاس تھے، بلیک وردی جو وہ پہنتے ہیں ان کے پاس تھی، اور پولیس کی گاڑیاں میں تھے. اس پہ پولیس مینشن لکھی ہوئی تھی. میں نے سر ویڈیو بھی میرے پاس ہے، میں نے آنریبل جیسا یہاں پہ پٹیشن میں نے دی ہوئی ہے. تو اس کے بعد گن پوائنٹ پہ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی، فیملیز کو جگایا اور میری بھابھی ان کے سر پہ انہوں نے گن رکھا. تو اس کے بعد صادق سویا ہوا تھا دوسرے کمرے میں، تو اس کو جگایا اور اس کو ساتھ لے گئے. اور میں نے اسی ٹائم فون کیا اس کی جو موسم کا جو نمبر تھا میرے پاس، لیکن وہ بند تھا اس وقت. میں سر ان کے پیچھے گیا تو پولیس کی گاڑیاں 3 گاڑی تھیں، اس میں وہ اٹھا کے لے گئے. میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہیں، میں نے دی ہوئی ہیں. تو میں نے سر پٹیشن دائر کی پھر راولپنڈی بینچ میں شاہد مدوائی صاحب کے پاس. تو بہت اچھی ہیئرنگ میں چل رہی تھی، میں کافی مطمئن تھا. اور 1 سال وہاں پہ ہیئرنگ چلنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ارشد گورال صاحب جو تھے وہ آ گئے. تو پہلی پیشی پہ اس نے کچھ نہیں سنا، بس اس کی جو لوگ آئے تھے ان کی باتیں سنی اور اس نے کہا کہ آپ کو تو ادھر چل رہا ہے تو یہاں چلنا چاہیے. تو اس نے اس دن ہی ہماری جو کیس تھا وہ کلوز کر دیا، ختم کر دیا. اس کے بعد سر ہم پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہے تاکہ ہماری سنوائی اور ہمارے جو بھائی ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے، ان کو اس طریقے سے لایا جائے. اگر ان کا کوئی جرم ہے تو سر جرم بتایا جائے، ان کو بالکل سزا دی جائے، لیکن کم از کم اس کو لایا جائے، دکھایا جائے کہ وہ کدھر ہیں اور کس حالت میں ہیں. تو اگر ان کو جرم کر بھی آئے تو دونوں کو گھر سے اٹھایا گیا ہے، وہ مسنگ نہیں ہے. مسنگ وہ تھا کہ جو کہیں غائب ہو جاتا ہے، گھر سے لے گئے پورے فیملی کے سامنے لے گئے. سر کوئی بھی نہیں مان رہا سر، وہ نہیں مار رہے. پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں، کہتے ہیں گاڑیاں ہماری نہیں کسی اور گاڑیاں ہیں. تو اس کا سر دوسرے دن اس کا نمبر بھی کھل گیا تھا، صادق کا نمبر جو سر وہ آن تھا، اس پہ بیلیں بھی جا رہی تھیں، کال جا لیکن اٹھا نہیں رہا تھا. پھر مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ ہم نے اس کی ہم نے چیک کیا اس کو، تو وہ پشاور میں کسی جگہ پہ اس کا جو تھا وہ لوکیشن آ رہی تھی. تو وہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے چیک کیا. تو اس کے بعد سر آج تک کوئی معلومات نہیں ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، گاڑیاں لے گئے اور پتہ نہیں کیوں. اچھا، یہ ان کی والدہ ہیں آپ کے جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ Estoy también. No estoy también. زمین دروشی کا نام ہوتا Ah, mi zaman خورید. کچھ بول.
ایک ماں کیا انٹرویو دے گی, کیا بات کرے گی؟ شاید جو ایسے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہوتی, ان کی بہنیں بھی نہیں ہوتی, اور شاید ان کے پیچھے کوئی ان کو انتظار نہیں کرتا یا ان کا کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا. مختصر یہ کہ ہماری عدالتیں, ہمارے جو کمیشن آف انکوائری ہیں, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئے دن سو موٹو نوٹس لیتی ہے, اور احتساب کے عمل کی عزت اور ساکھ کی ان کو بڑی فکر ہوتی ہے سپریم کورٹ کو, اور چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آئی ٹیک سو موٹو نوٹس. تو یہ جو احتساب کا عمل ہے, کیا اس کی ساکھ کی ذمہ دار سپریم کورٹ یا چیف جسٹس نہیں؟ کیا لاپتہ افراد کے ساتھ ہونے والے واقعات کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے معزز جج صاحبان کوئی نوٹ نہیں لکھیں گے چیف جسٹس کو؟ اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ISI اور خفیہ اداروں کو عمران خان کی ریلیوں کی تحقیقات کا آرڈر ہی دے گی, یا پھر لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس فیصلے اور اقدامات کرے گی؟ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.